الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کا سبق ہے غنہ۔ غنہ کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا۔ آج کا سبق ہے غنہ۔ نون ساکن ہو، ٹھیک ہے، یا پھر تنوین، مثلا دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین بھی اصل میں نون ساکن ہی ہوتا ہے۔ مثلا لفظ ہے آبادن، یہ آبادن ہو گیا، تو یہ اسی طرح ہے، آبادن اس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تنوین بھی اصل میں کیا ہوتا ہے، نون ساکن۔ اچھا، یہ تو مثال ہی ہوگی۔ دوسری مثال لکھ دیتے ہیں، بارہ تین، تو یہ بھی بارہ تین اصل میں نون ساکن ہی ہوتا ہے۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد، اس کو تھوڑا کلوز کر دیتا ہوں، تنوین یعنی کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش، اس کے بعد اگر حروف ہلکی 6، حمزہ، ہا، عین، خا، غین اور خا، یہ 6 حروف ہلکی، اور ان کے ساتھ تھا لام اور را۔ یہ 8 حروف آئیں گے، غنہ نہیں ہوگا۔ یہ آئیں گے تو غنہ نہیں ہوگا، یہ اگر آئیں گے تو تب بھی غنہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک اور قاعدہ بن جائے گا، اسے کہتے ہیں ادغام۔ ادغام تام ہو جاتا ہے اگر یہ آئیں گے تو غنہ نہیں ہوگا، ان کے علاوہ کوئی لفظ ہوگا تو غنہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آبادن ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اس سے آگے لکھ دیتا ہوں احدن۔ احدن کھول کے لکھیں تو یہ دن ایسے بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ تنوین تھی، یہ نون ساکن سمجھ لیں۔ یہ تنوین کے بعد اگر ڈائریکٹ اس طرح آ جائے، قاعدوں میں اس طرح ہے، تنوین کے بعد یہ آ جاتا ہے، لہٰذا اس پر انہوں نے غنہ نہیں کیا ہوتا اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اگر اس طرح کھل کے لکھا ہو تب بھی نہیں کرنا، اگر اس طرح ہو تو تب بھی نہیں ہوگا۔ کب نہیں ہوگا؟ جب ان 6 لفظوں میں سے کوئی آئے گا، غنہ نہیں ہوگا۔ لام را میں بھی غنہ نہیں ہوگا، کیوں؟ اس تنوین کے بعد ادھر کیا تھا، یہ حمزہ، ان میں سے کوئی بھی لفظ آ جائے گا، غنہ نہیں ہوگا۔ تنوین کے بعد، نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی لفظ آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوتا۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، لام اور را، ان میں سے کوئی بھی لفظ آئے گا نون ساکن یا تنوین کے بعد، حروف ہلکی یا لام را ہو۔ اگر حروف ہلکی یا لام را ہو،  ہو،                                                                                                                تو
ساکن یا تنوین کے بعد کوئی لفظ آئے ہی نہ، ختم ہو گئی، پھر آپ نے اس کو دانی کر دینا ہے، گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں تو ویسے بھی جو ہے نا لفظ پر وقف ہو جاتا ہے نا، اس پر گناہ تو نہیں بنتا۔ لام را میں ادغام تام ہوتا ہے، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے وہاں اقلاب ہوتا ہے۔ ادغام تام اقلاب، یہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کا سبق ہے غنہ کہاں ہوگا اور کہاں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کہاں ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد، اگر حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا، حروف حلقی یا لام را ہو تو غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ہوا تو غنہ نہیں ہونا، اگر نہیں ہوا تو پھر غنہ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہاں، وہ نہ اب میں ادھر ایک اور لفظ لکھتا ہوں، کس چیز کو مٹاؤں؟ راقباتن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورو رون لکھتا ہوں۔ مثلا ادھر تا ہے، تنوین آ گئی نا، کھول کے اگر لکھیں تو پھر یہ اس طرح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نون ساکن ہو گیا، نون ساکن یا تنوین کے بعد آگے ادھر سین ہے، ادھر میں نے آگے حمزہ لکھ دیا تھا، اس کے بعد مثلا احدن، آگے حمزہ آ گیا نا، غنہ نہیں ہوا، ادھر ان میں سے کوئی نہیں آیا اوپر، ادھر غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح بھی آ جائے گا، اگر کھل کے تو تب بھی غنہ ہوگا، کیوں؟ آگے سین ہے، ان لفظوں میں سے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ حالت بنتی ہے، ادھر تو میں نے یہ حمزہ کو لکھ دیے نا، اس سے آگے یہ آخر تک کوئی بھی لفظ تنوین یا نون ساکن کے بعد ہوگا تو غنہ نہیں ہوگا۔ اگر تنوین کے بعد نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی لفظ آیا غنہ نہیں ہے، ان کے علاوہ آیا تو غنہ ہے۔ غنہ کہتے ہیں ایک الف کے برابر، کتنا؟ ایک الف کے برابر نون ساکن یا تنوین میں، ایک الف کے برابر نون ساکن کے بعد کو ناک میں لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک الف کے برابر آواز کو اپنی ناک میں لے کر جاتے ہیں، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ دیکھیں ادھر غنہ نہیں ہے نا، احدن، دن اس طرح بھی نہیں کرنا، اور دم یہ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ احدن، یہ احدن ہو گیا نا، دم نہیں کرنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا آخر میں تو کیا کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا۔ احدن، کیوں؟ آگے حمزہ ہے، احدن ابدا، ٹھیک ہے۔ لہذا بھی پڑھیں تو احدن ابدا، اس طرح ہوگا۔ اب ادھر آگے حروف حلقی نہیں ہے، ادھر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ رقبت سرور، اس سے آگے اگر حروف حلقی ہوا تو غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں غنہ کر کے بتا رہا ہوں۔
تو ادھر دن سیدھا سیدھا اور دم یہ دونوں غنہ ہی ہیں، تو ان میں سے ایک بھی غنہ نہیں کرنا. احدن سیدھا دن ختم کر دینا. ابدن ادھر اب میں دونوں پہ غنہ کرتا ہوں. رقبتن یہ بھی غنہ ہی ہے. رقبتن یہ بھی غنہ ہی ہے. ٹھیک ہے. رقبتن سرور ٹھیک ہے. رقبتن اس طرح ہوتا ہے، بھی اسی طرح ہوگا. تن یہ بھی ٹھیک ہے. تن یہ زیادہ ٹھیک ہے. سرور اس کو ہم اگلے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی بھی لفظ آگے ہوگا تو. نون ساکن میں نون کی آواز کو ایک الف کے برابر اپنے ناک میں لے کر جاتے ہیں. کتنی؟